ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن بورے والا کے زیر اہتمام ہفتہ روزہ دروس قرآن مجید کی اس پہلی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قرآن مجید کو اس کے جمیع تقاضوں کے ساتھ سمجھ کر کما حقہ تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس نورانی اور پرکیف ساعتوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور قرآن مجید سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے کمزور تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن کی یہ کوشش، ہفتہ روزہ دروس قرآن مجید کا یہ سلسلہ، اس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن بورے والا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنا کر دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آج کی اس پہلی نشست میں جیسا کہ گفتگو کا عنوان آپ پہلے ہی سماعت فرما چکے، وہ ہے فکر آخرت. اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سے
سورہ الملک کی پہلی جو کائنات کی ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھنے والی الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس سلسلہ موت و حیات کے ذریعے وہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے اور دیکھے کہ تم میں سے کون سے لوگ ہیں جو اچھے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی ذات ہے جو بڑی غالب بھی ہے اور بخشنے والی بھی ہے۔ ان دو آیات بینات میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی عظیم بادشاہی، عظیم سلطانی اور قادر مطلق ہونے کا بیان کیا، اور اپنی قدرت کاملہ کے بیان کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے دنیا والو، بے شک ہم نے تمہاری آزمائش کی، تمہیں پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یہاں جو امر انتہائی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کی تخلیق کا جب ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، خلق الموت، ہم نے موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ عام روٹین میں جو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زندگی پہلے بسر کرتا ہے اور زندگی کے اختتام پر موت بعد میں واقع ہوتی ہے۔ گویا اس اعتبار سے دیکھیں تو ترتیب میں ہماری نگاہ میں زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں۔ زندگی کے اختتام پر موت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سو اس ظاہری ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو رب کائنات جب زندگی اور موت کی تخلیق کا ذکر کر رہا تو چاہیے تو یوں تھا کہ رب کہتا، الذی خلق الحیات والموت، میں وہ رب ہوں جس نے زندگی کو بنایا اور اس کے بعد پھر موت۔ لیکن اللہ پاک نے اس ظاہری ترتیب سے ہٹ کر جب موت و حیات کی تخلیق کا ذکر کیا تو فرمایا، خلق الموت والحیات، میں نے پہلے موت کو بنایا اور پھر حیات کو۔ تو عام روٹین سے ہٹ کر موت کا ذکر پہلے کرنا اور زندگی کا ذکر بعد میں کرنا، اس میں خاص حکمت کیا ہے؟ کئی حکمتوں پر علماء نے، محققین نے گفتگو کی، مگر اس آیت کریمہ کے اگلے حصے پر اگر نگاہ ڈالیں تو وہ حکمت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جو قرآنی الفاظ کے اندر دکھائی دے رہی ہے وہ حکمت یہ ہے، لِیَبْلُوَکُمْ
ایکم احسن عملا۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ بندو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، نیک اعمال۔ تو گویا موت و حیات کی تخلیق کے اس ذکر کا تعلق احسن عمل کے ساتھ ہے۔ گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم اپنے اندر حسن عمل پیدا کرنا چاہو، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب اعمال، اور ہر طرح کی برائیوں کو، بری خصلتوں کو، برے افعال کو، برے اعمال کو اپنے اندر سے نکالنا چاہو اور اپنے کردار کو سنوارنا چاہو، اپنی سیرت کو نکھارنا چاہو، اپنی شخصیت میں ایک انقلاب اور تبدیلی لانا چاہو، تو حسن عمل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک خالق الموت والحیات کی اس ترتیب کے مطابق، جب تک تمہاری نگاہ پہلے موت پر نہیں ہوگی اور بعد میں زندگی پر نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارے اندر حسن عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر حسن عمل پیدا کرنا ہے تو اپنی نگاہ کے سامنے موت کو پہلے رکھنا ہوگا، زندگی کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ موت کی طرف تمہارا دھیان، تمہاری توجہ پہلے ہو، زندگی کی طرف دھیان بعد میں جائے۔ موت کی فکر پہلے ہو، زندگی کی فکر بعد میں ہو۔ آخرت کی فکر پہلے ہو، دنیا کی فکر بعد میں ہو۔ اس جہان فانی کی فکر بعد میں ہو، قبر کی فکر پہلے ہو۔ اگر موت ہر گھڑی، ہر لمحہ اس دنیا سے پہلے تمہاری نگاہوں میں سما گئی اور تمہاری توجہ کا مرکز و محور بن گئی، ہر وقت دھیان آخرت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف رہا، تو جس کا دھیان دنیا سے پہلے موت کی طرف ہو گیا، احسن عملا، اس کے اعمال خود بخود سنورتے چلے جائیں گے، اس کا کردار بدلتا چلا جائے گا، اس کی شخصیت میں خود بخود تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اور اگر تم نے سمجھا کہ موت تو بڑی دور ہے، موت کو بعد میں خیال کیا اور زندگی کو پہلے جانا، یہ تصور کیا کہ موت ابھی دور ہے، پہلے دنیا کی فکر کر لے، تو فرمایا جب تک تمہاری توجہ اور دھیان دنیا پر رہے گا تب تک تمہارے اعمال سنور نہیں سکتے، تب تک تمہارے احوال بدل نہیں سکتے۔ لہذا اگر اپنے اعمال اور احوال کو بدلنا ہے تو اس کا ایک ہی ضابطہ جو قرآن مجید نے عطا کیا، فرمایا زندگی کی طرف دھیان بعد میں دینا، مرنے کی طرف دھیان پہلے دینا، دنیا کی فکر بعد میں کرنا، آخرت کی فکر پہلے کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک بندے کا رجحان اور دھیان دنیا پر رہے گا تو دنیا کی خواہشات کا سلسلہ تو اتنا لامحدود ہے، لامتناہی ہے کہ اس کا اینڈ اور انتہا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ خوب سے خوب تر کی تلاش اور یہ سوچنا کہ بس اس معاملات دنیا سے فارغ ہو کر پھر آخرت کی فکر کریں گے، پہلے دنیا کا کچھ کر لیں پھر کرنے کا کچھ کریں گے، ابھی زندگی ہے، موت بڑی دور ہے، بعد میں آئے گی۔ جب تک خیال سوچ اس رخ پر رہے گی اس وقت تک حسن عمل پیدا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اچھائی برائی کی تمیز نہیں آئے گی، اس وقت تک حرام حلال کی تمیز نہیں آئے گی، اس وقت تک اچھے اخلاق، اچھے کردار، اعلیٰ اعمال اور حسن احوال پیدا نہیں ہو سکتے۔ حسن عمل کو پیدا کرنا ہے تو پھر پہلے موت کی فکر کرنا ہوگی، بعد میں حیات کی فکر کرنا ہوگا، پہلے قبر کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہوگی، بعد میں دنیا کو سنوارنے کی۔ لہذا جس کا دھیان اور جس کی توجہ آخرت کی طرف چلی گئی، سمجھ لیں کہ اس کے اندر رب کائنات نے خود بخود حسن عمل کی استعداد پیدا فرمائی۔ اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہی اس لمحے ہے
جس لمحے ان کا دھیان دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف گیا، حیات سے ہٹ کر موت کی طرف گیا، اور جب تک دھیان دنیا پر رہا اس وقت تک ان کی شخصیت اور ان کے کردار میں تبدیلی واقعہ نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں عظیم نام، مگر ان کی سیرت اور ان کی شخصیت پر اگر غور کریں تو آپ بہت بڑے اپنے وقت کے تاجر، اور تجارت کی حد سے ایک بار ملک روم میں گئے۔ روم کے شہر میں بادشاہ وقت کا ایک وزیر تھا جو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دوست۔ صبح کا وقت تھا، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اس دوست وزیر کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے تیار ہو کے باہر نکل رہا۔ ملتے ہی اس نے مجھ سے بھی دریافت کیا کہ کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ میں بھی اپنے اس دوست کے ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر سے باہر ایک ویرانے میں چلے گئے۔ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ریشم کا رومی طرز کا قبہ بنا ہوا، شامیانہ لگا ہوا، اور جاتے ہی ہم نے دیکھا کہ بادشاہ وقت وہ بھی اس قبے کے سامنے کھڑا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور ایک ایک ٹولی آتی ہے اس قبے کے ارد گرد طواف کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے بادشاہ کی فوجیں تیر کمان اپنا اسلحہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے فوجی دستے اس قبے کا طواف کر کے واپس آئے۔ پھر بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر، فلاسفر، طب اور فلسفے اور حکمت کی کتابیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ اس قبے کا طواف کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس لوٹے تو پھر دیکھا کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مند سونے اور چاندی کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے وہ اس قبے کا طواف کر رہے ہیں۔ الغرض پھر اس بادشاہ کے وزیر اور مشیر اس قبے کا طواف کرنے لگے۔ جب سارے طواف کر چکے تو اختتام پر خود بادشاہ وقت اپنا سونے کا تاج ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ بھی اسی قبے کا طواف کرنے لگا۔ جب یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، واپس لوٹ کے آنے لگے تو آتے ہوئے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے، یہاں کیا شے ہے کہ جس کے ارد گرد بادشاہ بھی طواف کر رہا ہے، وزیر بھی کر رہے ہیں، فوجیں بھی کر رہی ہیں، امراء بھی کر رہے ہیں، حکماء بھی کر رہے ہیں، آخر اس قبے میں کیا رکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے دوست نے بتایا کہ بادشاہ وقت کا ایک شہزادہ تھا، اکلوتا بیٹا، اور بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بڑا پیار تھا۔ جوانی کی عمر تھی، بیمار ہو گیا، بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے، بچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، مگر ساری کوششوں کے باوجود جب وہ شہزادہ بچ نہ سکا، دنیا سے چلا گیا، تو بادشاہ ہر سال جب اس کی موت کا وہ دن آتا ہے اس حسرت اور یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے امیروں اور وزیروں کی پوری فوج ظفر فوج لے کر اس کی قبر پہ آتا ہے۔ اس قبے میں اس شہزادے کی قبر ہے، اور یہاں پہنچ کر ہر بار ہر سال بادشاہ یہ جو طواف کروا رہا ہے اس میں در حقیقت وہ اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعلان کرتا ہے، اپنی فوجوں سے طواف کروا کر
اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے دیکھ رب کائنات نے مجھے کتنی طاقت، کتنی بڑی فوج عطا کی ہے، کتنا ظاہری اسلحہ ساز و سامان ہے، اگر ان فوجوں کے ذریعے تجھے موت سے بچایا جا سکتا تو میں اپنی ساری فوجیں تیری موت کو روکنے پر لگا دیتا اور تجھے کبھی مرنے نہ دیتا، مگر اتنی بڑی فوجی قوت ہونے کے باوجود میں تجھے موت کے منہ سے بچا نہ سکتا۔ پھر اس کے وزیر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بادشاہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اس بات کا کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی کیبنٹ، اتنی بڑی کابینہ اور یہ افراد حکومت، یہ سارا کچھ قربان کر دیتا اگر اس حکومت کے ذریعے تجھے موت سے بچایا جا سکتا۔ پھر حکماء، اطباء، ڈاکٹرز، فلاسفر جب وہ طواف کرتے ہیں تو بادشاہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹے یہ سارا کچھ میری سلطنت میں کس شے کی کمی ہے؟ یہ سب کچھ تیرے نام لٹا دیتا، قربان کر دیتا اگر تجھے موت سے بچایا جا سکتا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیتا، حتیٰ کہ اپنا سونے کا تاج ہاتھوں میں اٹھا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے شہزادے یہ میرا سنہری تاج، یہ شاہی تاج، یہ سلطانی، یہ حکومت، یہ سب کچھ میں لٹا دیتا، قربان کر دیتا اگر تجھے بچانا کسی قیمت پر بھی ممکن ہوتا، مگر سارا کچھ ہونے کے باوجود، فوجیں، بادشاہی، تاج، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں تجھے موت کے منہ سے بچا نہ سکا۔ رب کی قدرت کے سامنے عاجز ہوں، اپنی عاجزی، انکساری اور بے کسی اور بے بسی کے اس اظہار کے لیے بادشاہ ہر سال اپنے شہزادے کی قبر پر جا کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہیاں ہونے کے باوجود اس بادشاہ مطلق کے سامنے تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں ساری سلطانیاں، ساری شہنشاہیاں، ساری بادشاہیاں ہیں، اس کے سامنے میں عاجز ہوں، اس کے سامنے بے کس ہوں، بے بس ہوں۔ اس بے بسی کے اظہار کے لیے یہ سال کے بعد پورا ایک فنکشن ترتیب کیا جاتا ہے۔ بس اتنی بات جو خواجہ حسن بصری نے سنی، بس وہ کلمات تھے جو ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے، اندر کی کایا پلٹ گئی، من کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ سوچنے لگے کہ حسن بصری اگر بادشاہ وقت ہو کر اس کی قدرت کے سامنے موت کی آگے بے بس ہے تو تم اس دنیا میں اس مال اور اس تجارت کے پیچھے چل رہے ہو۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی، اتنی بات سنی، تجارت بھول گئے، کاروبار دنیا بھول گئے، بصرہ کا شہر بھول گئے، روم کی وہ سلطنت بھول گئے، دنیا کی وہ رونقیں چھوڑ کر بصرہ کے جنگلوں کی طرف چل پڑے اور روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، تنہائی میں ایک ہی صدا دے رہے ہیں کہ رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر تجھے منانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے من کی طہارت اور صفائی کے لیے، دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں سر سجود ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے حضور رو کر التجا کرتا ہوں کہ بارے الہ اپنے اس گناہگار بندے کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ تڑپتے تڑپتے جنگل میں ایک ٹوٹے مکان کے حجرے کی چھت پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اس قدر گریہ وزاری ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں کہ روتے روتے آپ کے آنسوؤں سے اس مکان کی چھت بھر جاتی ہے اور چھت بھر کر وہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ ادھر سے ایک گزرنے والا کوئی مسافر جب نیچے سے گزرا، پانی کے چھینٹے اس کے وجود پر پڑے، اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ آسمان تو صاف ہے، کوئی بادل نہیں، بارش کا کوئی امکان نہیں، یہ اچانک پانی کہاں سے گرا؟ آواز دی، پانی گرانے والے کون ہو؟ بس اتنے کلمات آپ کے جو کانوں میں پڑے
چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہنے لگے اے گزرنے والے ذرا اپنے کپڑوں کو دھو کے پاک کر لینا، میں معذرت خواہ ہوں، اپنی طہارت کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ ایک گناہگار کے ناپاک آنسوؤں کا پانی ہے۔ بس یہ آئی انتہا تھی عاجزی کی، انکساری کی، تذلل کی، اس کی خشیت کی، اس کے حضور رونے کی۔ رب کائنات نے فرمایا اے حسن بصری تو اپنی اس انتہا کو پہنچ گیا کہ میرے خوف سے اس قدر زارو قطار رو رہا ہے کہ اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کے پانی کو بھی ناپاک سمجھ رہا ہے۔ اگر تو اپنی عاجزی اور انکساری کی اس انتہا کو پہنچ گیا تو دیکھ، اگر تو نے میری خاطر ساری کائنات کو چھوڑا ہے تو قیامت تک جب بھی تیرا نام آئے گا کائنات کے سر ادب سے تیری بارگاہ میں جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے تھے جو میرے ارق انفعال کے، ارے بندے نے تو اپنی عاجزی کے، ندامت کے، شرمندگی کے آنسو بہائے، مگر رب کائنات سے پوچھو کہ جب اس کا بندہ اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کی بارگاہ میں لرزہ پر اندام ہو کر سراپا عجز اور نیاز بن کر اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو ان آنسوؤں پر رب کائنات کو کتنا پیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگار اور کئی نیکوکار بھی اپنے آپ کو گناہگاروں کے زمرے میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کی تصویر بن کے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں۔ ان آنسوؤں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو اتنا پیار آتا اور وہ آنسو اتنے قیمتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان آنسوؤں کا پانی جہنم کی آگ پہ گرایا جائے گا تو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ بھی بندہ مومن گناہگار کے آنسوؤں سے سرد پڑ جائے گا۔ حاضرین گرامی کا آپ نے دیکھا کہ شخصیت میں تبدیلی، طبیعت میں انقلاب اور عمل میں یکسر تبدیلی اس لمحے واقع ہوئی جب دھیان دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف گیا، توجہ اس دنیا سے ہٹ کر موت کی طرف گیا۔ جب تک توجہ کا مرکز دنیا تھی تب تک احوال اور اعمال نہ سنورے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا خلق الموت والحیاۃ۔ اے لوگوں اگر اپنے اعمال کو، احوال کو سنوارنا چاہو تو اپنا دھیان، اپنی توجہ دنیا کی طرف بعد میں کرنا، موت کی طرف پہلے کرنا، اس جہان کی طرف بعد میں کرنا، آخرت کی طرف پہلے کرنا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آخرت، قبر، قیامت بس گئی تو یقیناً پھر تمہارے احوال اور اعمال بدل جاتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال کی تباہی، ہمارے کردار کی تباہی، ہماری سیرت اور سراپا شخصیت کی تباہی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں اور ساری توجہ کا مرکز محور ہماری دنیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا، کون سا آج ہی مر گیا، نیک عمل کر لیں، نیکیوں کے لیے بڑا زمانہ پڑا۔ نوجوانوں سے پوچھیں تو ابھی ہم جوان، کون سے بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی قیامت بڑی دور ہے، کس نے دیکھی؟ پہلے اس دنیا کا حال سنوار لیں پھر آخرت کی بات کریں۔ جس موت کو اور جس قیامت کو ہم دور سمجھ رہے ہیں، حاضرین گرامی قدر، وہ ہرگز ہم سے دور نہیں۔ قرآن مجید سے پوچھئے، رب ذوالجلال سورہ قمر کے اندر اعلان کیا، فرمایا اقتربت الساعہ۔ اے لوگوں اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچوں کو بدل لو،
قیامت کو، آخرت کو دور مت سمجھو، اقتربت الساعہ، قیامت بالکل تمہارے قریب آ گئی۔ کتنی قریب آ گئی؟ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے منبر پر جلوہ فرما، شام کا وقت ہے، سورج بالکل ڈوبنے کے قریب پہنچ گئے، دن کا اختتام ہو رہا، شام کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ اس حال میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ رب کائنات کا یہ اعلان کہ قیامت تمہارے قریب آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں دیکھ لو، جس طرح یہ دن گزر گیا، شام ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، اور سورج کے ڈوبنے میں جتنا وقت باقی رہ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما بدا، جس طرح یہ دن سارا گزر گیا اور آخری چند لمحے سورج کے ڈوبنے میں باقی رہ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بقي من دنیاکم فیما مضی، اسی طرح تمہاری دنیا اس دن کی مثل زیادہ گزر گئی ہے، اور جیسے چند لمحے سورج کے ڈوبنے میں باقی ہیں، اس طرح فرمایا کہ تمہاری پوری دنیا کی زندگی کا آخری انتہائی مختصر زمانہ رہ گیا ہے قیامت کے بعد۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی فرمایا قال بعثت انا والساعة هكذا، ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کی آمد بالکل اس طرح ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ خاتم النبیین، آخری اللہ کے نبی، سلسلہ نبوت فرمایا مجھ پہ ختم ہو گیا، اللہ نے اپنے جلیل القدر انبیاء، پیغمبر، رسول کائنات کی ہدایت کے لیے جو بھیجنے تھے وہ بھیج چکا، آخری نبی میں بھی مبعوث ہو گیا، اب میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ۔ اب اسے دور نہ سمجھنا، اسے قریب سمجھو گے، ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھو گے تو تمہارے اعمال احوال از خود بدلتے چلے جائیں، اور اگر دور خیال کرو گے تو یاد رکھ لو جب تک دھیان دنیا سے ہٹے گا نہیں، اس وقت تک تمہارے سیرت اور کردار اور احوال کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء کے اندر بیان فرمایا اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بڑا قریب آ چکا، پوچھ گچھ کا وقت، جزا سزا کا وقت، حساب کتاب کا وقت ان کے سر پہ آ پہنچا، مگر کتنے نادان ہیں وہ لوگ فی غفلۃ معرضون، جو ابھی تک غافل حالت غفلت میں بھٹکتے پھرتے، اپنی آخرت سے، قبر سے، قیامت سے بے خبر ہیں۔ کتنے ہیں جن کو موت آواز دے رہی ہے، صبح و شام ان کی قبر انہیں یاد کر رہی ہے، قیامت کا منظر انہیں پکار رہا ہے، رب کائنات کا قرآن بار بار ان کے کانوں پر دستک دے رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حساب کا کتاب کا احساس دلا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کتنے نادان، بے خبر، غافل، کاہل لوگ ہیں کہ جو ابھی تک
اس دنیا کے سحر سے باہر نہیں نکلے، جن کا دھیان اور جن کی توجہ ابھی تک اس دنیا سے پلٹ کر آخرت کی طرف نہیں گئی، ان کے غافل کانوں پر دستک دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا اقترب للناس حساب، اے لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ وقت کہ جس دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا کہ اے مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں تو سارے ہی مل جل کے رہ رہے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، راشی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، سیاکار بھی، نیکوکار بھی، ایک جیسے چہرے مورے شخصیت۔ مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں اعلان ہوگا کہ اے بدکاروں، سیاکاروں، مجرموں، غافلوں، تم ایک طرف ہو جاؤ اور میرے بندوں، میرے محبوبوں، میرے دوستوں، دنیا میری خاطر بسر کر کے آنے والوں، تم ایک طرف ہو جاؤ، تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اور مجرموں تم سوا نیزے پر جلتی ہوئی سورج کی آگ کے نیچے جلنے کے لیے تیار۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی ہم اس دنیا میں بلائے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی دھیان، کوئی توجہ اس آخرت کے امر کی طرف، اور پھر قیامت کو تو حضور علیہ السلام قرآن مجید نے قریب کہا ہی، مگر حاضرین محترم اگر قیامت کو آپ دور خیال بھی کر لیں تو ہر شخص کی قیامت اس شام سے شروع ہو جاتی ہے جس شام اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جو پہلی رات اس کی قبر کی آئی، قیامت کو دور خیال کرنے والے، تجھے اپنی موت کا کوئی احساس ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اس نے اتنے سال جینا ہے؟ 10 سال رہے گا، 20 رہے گا، 50 رہے گا، 100 سال رہے گا؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ خاص مقررہ گھڑی آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ پل بھر کے لیے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے، وہ وقت مقررہ ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ اگلے لمحے وہ اس دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو جس لمحے اس کی روح پرواز کر گئی، جس لمحے وہ موت کے دروازے سے گزر گیا، جس لمحے اس کو قبر میں اتارا گیا، بس قبر میں اترتے ہی، دنیا سے جاتے ہی اس کا حساب کتاب اور اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اقترب للناس حساب، حساب قریب آ گیا، اتنا قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا قم فی الدنیا کانک غریب، اے انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، او کعابر السبیل، جیسے کوئی راہ گزر ہوتا ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تیری شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، معلوم نہیں کہ تجھے صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تیری صبح ہو تو پھر شام کا انتظار نہ کر، معلوم نہیں کہ تجھے آج شام سونا اپنے بستر پر نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا ایک مسافر کی طرح جیسے راہ گزر چند لمحوں کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے، کسی ٹھکانے پر، کسی مقام پر چند لمحے رکتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میری منزل نہیں، یہ عارضی قیام ہے، منزل آگے ہے۔ فرمایا اے انسان، اگر تو اس دنیا کو اپنی منزل سمجھ کر، حقیقی ٹھکانہ سمجھ کر بیٹھ گیا تو پھر اس دنیا کے گورکھ دندوں سے نکل نہیں سکے گا، پھر تیرے احوال اور تیرے کردار میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ حسن عمل کی استعداد پیدا کرنا ہے تو پھر دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہوگا۔
ایک راہ گزر کی طرح رہنا ہوگا. اسے عارضی قیام، وقتی عارضی ٹھکانہ سمجھنا ہوگا. حقیقی منزل تیری دنیا نہیں، حقیقی منزل تیری آخرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے. لہذا اس دنیا کے اندر اپنا دل لگانے کے بجائے، چونکہ عارضی ایک جائے ابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے. کون ہے حسن عمل کرنے والا؟ کون ہے اپنی آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کر توشہ اور ذخیرہ تیار کرنے والا؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے باہر دوسرے شہر میں چلا گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا، پورے والا سے یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا دنیا کی کمائی کے لیے. اگر یورپ اور امریکہ میں جا کر اس کو وہاں کی نیشنلٹی گرین کارڈ مل بھی جائے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا وطن ہو تو نہیں. وطن تو اس کا پھر یہی ہے جہاں سے وہ گیا. وہاں تو وہ کمائی کے لیے گیا، کچھ کمانے کے لیے. اگر تو وہ وہاں پہنچ کر اس کا دھیان اپنے وطن پر رہا اور کما کے یہاں اس نے اپنے بینک بھر لیے، 2 4 سال 6 سال 8 10 کے بعد جب واپس لوٹ کے آیا تو یہاں پہنچ کر اس کی آنکھیں یقیناً ٹھنڈی ہوں گی کہ میں نے ایک لمحہ بھی دیار غیر میں ضائع نہیں کیا. اور اگر یورپ اور امریکہ کی رنگینیوں میں جا کے کھو گیا، بھول گیا کہ میں آیا کس لیے ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، اسی میں مست و بے خود رہا، عیاشی میں 2 4 5 8 10 سال جو اس کے ویزے کی مدت تھی وہ گزار کے جب واپس لوٹ کے آیا تو جو کچی جھوپڑی چھوڑ کے گیا تھا وہی پھر وہاں ہے، پھر وہی خستہ حالی، وہی بے کسی، وہی بے بسی. ایمان سے بتائیے کہ واپس لوٹ کر اس کو اپنے اس 8 10 سالوں پر حسرت اور پشیمانگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے اپنا تو وقت ضائع کر. اور دوسرا وہ جس نے 8 10 سالوں میں دن رات ایک کر کے کمائی کر کے یہاں گھر بھی بنا لیا، جائیدادیں بھی بنا لی، بینک بھی بھر لیے، جب واپس لوٹ کے آئے گا تو یقیناً اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، خوشحال ہوگا. پھر اس کو وہ 8 10 سالوں کی محنت دن رات ایک کرنا، مشقتیں، پریشانیاں، دیار غیر کی سہولتیں، پریشانیاں، وہ سارا کچھ اپنے گھر آ کر بھول جائے گا. رب کائنات نے فرمایا کہ انسان اس دنیا کے اندر تجھے دل لگانے کے لیے نہیں، اس دنیا میں تجھے تعیش اور عیاشی کے لیے نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تیرا اصل گھر، تیرا وطن وہی ہے جہاں سے تو آیا ہے. یہ تو دیار غیر ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو تیری آزمائش کا، تیری کمائی کا گھر ہے. بھیجا اس لیے ہے، دیکھنا یہ چاہتے ہیں اور اپنے اصلی وطن کی طرف اس دنیا میں کما کر کتنا بیچتا ہے، وہاں کے لیے کتنا بینک بیلنس بھرتا ہے، وہاں کے لیے کتنی جائیدادیں، کتنے محلات بناتا ہے، جو یہاں رہ کر دن رات ایک کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہا، اپنی قیامت اور اپنی قبر کو بہتر بنانے میں لگا رہا. جب واپس پلٹ کے جائے گا تو پھر واپس جاتے ہوئے اسے ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہی اس کے اپنے وطن سے بلاوا ہے اور اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھے گا، اسے اپنی کمائی، اپنے محلات، اپنے مقامات آنکھوں کے سامنے دکھائی دیں گے، تو پھر اس کے چہرے پر حسرت اور یاس اور مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، ایک خوشی کا پیغام ہوگا، جس کو علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن جو مر گائے تبسم پر نبیوز، کہ جب بندہ مومن کو اس کی موت کا پیغام آتا ہے تو اس کے اداس چہرے کے اوپر مسکراہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بندہ مومن جانتا ہے کہ اس کی موت اس کے لیے تباہی کا پیغام لے کے نہیں آئی، اس کی موت اس کے لیے بقا کا پیغام لے کے آئی. اور جس نے کچھ نہیں کیا، اپنا وقت اس دنیا میں ضائع کر دیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا، آخرت کو بھولا رہا، پھر سوائے حسرت اور پشیمانگی کے اس کے پاس
کچھ نہیں ہوگا. اس لمحے وہ کہے گا کہ کاش اگر تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے اس دنیا کے دھوکے میں جو پڑا رہا. لیکن اس لمحے، اس گھڑی اس کو کوئی وقت نہیں ملے گا. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، وہ جو دنیا میں کھویا رہا، اس دنیا کو مقدم جانا، آخرت کو دور سمجھتا رہا، بڑا وقت پڑا، کون سا بھی مر جانا، قیامت بڑی دور ہے، موت بڑی دور ہے. اس مغالطے میں، اس دھوکے میں جس کی ساری زندگی گزر گئی، قرآن کہتا ہے حتی جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی. قال رب ارجعون، اب کہتا ہے کہ بارے الہ تھوڑی سی مہلت دے دے، پھر لٹا دے، واپس پلٹا دے. پوچھا جاتا ہے بندے اب کیا کرنا ہے جا کے؟ عرض کرتا ہے لعلی اعمل صالحا، مولا اب اگر مہلت دے دے، واپس لٹا دے، تو میں اس امید پر واپس لوٹنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کر کچھ نیک اعمال کر، اچھے اعمال کر دوں، فیما ترکت، جو اس دنیا کے اندر نہیں کر سکا، جن سے غافل رہا، جو اعمال میں نے چھوڑے رکھے. اے بارے الہ اگر اب وہ لگتے واپس لٹا دے تو میں واپس جا کر کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کچھ کمائی کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ، فرمایا ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں. دنیا میں تجھے بار بار اس طرف متوجہ کرتا رہا کہ بندے اپنی آخرت کی فکر کر لے، وہاں تجھے فکر نہ ہو. وہاں دنیا میں کھویا رہا، موت کو دور سمجھتا رہا. اب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے، آخرت میں ٹھکانہ سامنے بے نقاب ہے، عذاب آخرت نگاہوں کے سامنے ہے. اے بندے اب کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے، لٹا دے، پلٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مولا میں اعمال صالحہ کروں گا، میری توبہ، اب دنیا میں دل نہیں لگاؤں گا، اب تیرا بن کے جیوں گا. فرمایا اللہ ہرگز نہیں، انہا کالمہ، فرمایا بندے اب یہ باتیں رہ گئی، کرنے کا وقت گزر گیا، کمائی کا وقت گزر گیا، مجھے منانے کا، راضی کرنے کا وقت گزر گیا. فرمایا اب تو صرف محض یہ باتیں ہیں، حسرتیں ہیں، یہ حسرت دل کی دل ہی میں رہے گی. اب تیرا واپس پلٹ کے جانا ممکن نہیں. انہا کلمات هو قائلها، بس یہ تیرے کلمات حسرت ہیں جنہیں تو کہہ رہا ہے، یہ کہتا کہتا جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، مگر اب تجھے دوبارہ واپس پلٹ کے جانے کی اجازت اور مہلت نہیں دی جائے گی. تو حضرین محترم، ایک بار جب یہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اس دیار غیر کا ویزا ایک بار جب اس کی مدت پوری ہو گئی، تو پھر دوبارہ پلٹ کے کسی کو آنے کی اور ایک لمحہ بھی، ایک دن کیا، ایک ساعت بھی زیادہ یہاں پر ٹھہرنے اور گزارنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی. لہذا جتنا وقت میسر آیا، جو لمحات ملیں گے، اگر انہی لمحات کو ہم غنیمت جان کر اپنے آگے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے تیاری شروع کر دیں، تو یقیناً پھر جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے کا وہ لمحہ آئے گا، اس وقت پھر حسرت اور یاس نہیں ہوگی. پھر اس وقت تک، پھر اس وقت یہ پریشانی، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ حسرت بھرے کلمات نہیں ہوں گے کہ بارے نہ تھوڑا سا وقت اور دے دے تاکہ ہم کچھ کر لیں. نہیں، اتنا کچھ کر دو کہ جب جانے کا وقت آئے تو تھوڑا وقت مانگنے کے بجائے روح تڑپ رہی ہو کہ جلدی ہو، پردے اٹھے، بلایا جائے، اپنے وطن میں لوٹایا جائے، وہ جلوہ دکھایا جائے جس جلوے کی خاطر ساری کائنات، ساری زندگی کے اندر اس دنیا سے رخ موڑ کر، جس جلوے کی آرزو میں، جس جلوے کی خواہش میں
جس جمال حقیقی کو تکنے کی آرزو نے اس دنیا سے بے رغبت اور بے تعلق کیے رکھا، وہ وقت جلد آئے، نگاہ اٹھے، پردے ہٹے، وہ جلوہ نگاہوں کے سامنے آئے۔ یہ ہے بندہ مومن کی موت کا پیغام کہ علامہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹیں کھلنے لگیں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ اقبال کہتے ہیں کہ غافل لوگ جن کا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں بس موت آئے گی تو مر گئے، ختم ہو گئے، سلسلہ آگے کچھ نہیں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، مگر ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ اختتام نہیں ہے، یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہے یہ شام زندگی۔ بس اس ایک زندگی کی، ظاہری زندگی کی شام ہو رہی ہے، صبح دوام زندگی، اور اصل باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جنہیں اس دنیا کے اندر اس زندگی کی فکر ہوئی، جو جان گئے، سمجھ گئے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر قبر کی تاریک رات ہے، انہوں نے دل اپنا دنیا میں نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد کر کے رب کے خوف سے لرزہ برندم رہے، کانپتے رہے، تڑپتے رہے۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء کو دیکھیں، خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے لیے رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، جو رب کے محبوب، مگر اس مقام پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دھیان، ان کی توجہ اپنے رب کی بارگاہ سے اور اپنی آخرت کی طرف سے نہیں ہٹی۔ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رونا، تڑپنا، آہوزاری، آنسوؤں کا گرنا، پاؤں پر برہم آ جانا، قیام کی حالت میں قدموں کا سرود جانا، اور پھر رب کائنات کا جبرائیل بھیج کر کہنا قم اللیل الا قلیلا، پیارے اپنا قیام تھوڑا کم کر لے، اتنا بھی قیام نہ کر کے ساری رات کھڑے کھڑے تیرے قدم سن۔ جنہیں فکر لگ گئی، جو آخرت کی زندگی کو جاننے والے، حضرت یحییٰ علیہ السلام زمانہ بچپن سے حال یہ تھا کہ جب قیامت کی، آخرت کی کوئی بات اپنے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام سے جب قیامت کا تذکرہ سن لیتے، آخرت کی کوئی بات شروع ہوتی تو بات سنتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل جاتی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنا شروع ہو جاتا، تڑپنا، رونا شروع کر دیتے۔ اور ایک بار بچپن کا زمانہ تھا، روتے روتے گھر سے نکل گئے، دور ایک جنگل میں، ویرانے میں جا کر ایک غار میں ڈیرا لگا لیا، اور زار قطار خوف الہی میں روئے جا رہے۔ ماں کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے جب اس ویرانے میں غار کے قریب پہنچی تو وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے یحییٰ کو تم نے دیکھا تھا؟ اس چرواہے نے کہا بی بی مجھے کیا معلوم یحییٰ کون ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ پاس ایک غار میں کوئی معصوم، کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے، اور اس کی آواز میں اتنا درد و سوز ہے کہ 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور کان کھڑے کر کے بس اس کی آواز پر مست و بے خود۔ ماں دوڑ پڑی کہ شاید میرا بیٹا ہی ہو۔ چلتے چلتے جب غار کے دہنے پر پہنچی، قدموں کی آہٹ سن کر حضرت یحییٰ جو اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، آہٹ سن کر سر اٹھایا سجدے سے، فوراً دل میں ایک ہی خیال گزرا کہ شاید میری موت کا وقت آ گیا، بلکل موت قریب آ گئی۔ دھیان دنیا کی طرف جن کا نہیں ہوتا اور ہر وقت آخرت ہی کی فکر جن پر سوار ہو جائے، ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر خیال ہوا کہ شاید ملک الموت آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔
بس سجدے سے اٹھایا تو بے ساختہ ان کے منہ سے کلمات نکلے کہ ملک الموت ایک لمحے کے لیے رک جا، میں ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کے قدموں میں جا کر اسے راضی کر، اپنی ماں کو منا لوں۔ بس یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلتے تھے کہ ماں کا دل بھی پسیج گیا، چیخ نکل گئی، کہنے لگی بیٹے یحییٰ تم نے موت کو اتنا اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، سوار کر لیا ہے، میں ملک الموت نہیں، میں تو تیری ماں ہوں، 3 دن سے تیری تلاش میں چپا چپا چھان مارا، تجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، تو اس غار میں اس معصومی کے اور بچپن کے زمانے میں آ کر بیٹے کون سا ایسا جرم کر بیٹھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا، اتنی آہو بکا، اتنی گریہ ازاری۔ حضرت یحییٰ نے سر اٹھایا، کہنے لگے امی جان اگر میرے رونے پر تمہیں تعجب آ رہا ہے تو بس ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ فرمایا اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، میرے خدا نے مجھ سے حساب لینا چاہا، دوزخ میں پھینکنے کا مجھے فیصلہ کر لیا، تو میری ماں ذرا یہ تو بتا کہ کیا اس دن جہنم کی آگ سے مجھے بچا دو گی؟ وعدہ کرو، کیا اس دن مجھے بچا سکو گی؟ ماں نے کہا بیٹے میں ایسا وعدہ کیسے کر سکتی ہوں، میں کون ہوں جو خدا کے امر کے سامنے کھڑی ہو سکتی، میں کون ہوں جو تجھے اگر وہ فیصلہ کر دے تو میں کیسے بچا سکتی ہوں؟ بس حضرت یحییٰ قدموں پر گر پڑے، کہتے ہیں امی جان اگر اس دن بچانے کا وعدہ نہیں کر سکتی تو پھر میرے رونے پر تعجب کیوں کرتی ہے؟ اگر اس دن تو نہیں بچا سکتی تو آج مجھے تو منانے دے، مجھے تو راضی کرنے دے، پھر میرے پاس رونے اور آنسوؤں کے سوا ہے نہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبیوں کا اگر یہ عالم، بچپن میں معصومی میں یہ عالم، اور پھر حاضرین محترم جن لوگوں کو بھی اللہ کے حضور مقام ملا وہ مقام اس دنیا کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حضور جس کو بھی مقام ملا وہ اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کو یاد کرنے سے ملا، رونے دھونے سے تڑپنے سے ملا۔ اللہ کے جلیل القدر اولیاء عظیم آئمہ ان کی زندگی کا حال دیکھیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مسند علم کے بادشاہ، مگر راتوں کو اللہ کے حضور گریہ ازاری، رونے دھونے تڑپنے کا یہ عالم کہ ساری ساری رات کوفہ کی مسجد میں جا کر فقیرانہ عاجزانہ لباس پہنے ہوئے رات بھر اللہ کے حضور روتے روتے گزر جاتی، اور اگر آخرت کے عذاب کی کوئی آیت سن لیتے، ایک بار قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو امام اعظم ابو حنیفہ دش کھا کر گر پڑے، ساری رات روتے روتے بیت گئی، اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے حضور تڑپ کے کہتے ہیں کہ بار الہ اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی، قیامت کو اگر ابو حنیفہ نعمان بخشا گیا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ اور جن کی ساری زندگیاں اللہ کے لیے گزر گئی، اللہ کے دین کے لیے گزر گئی، قرآن کے لیے شریعت کے لیے گزر گئی، رب کی عبادت و بندگی میں گزر گئی، ان کی خشیت اور خوف کا تو یہ عالم ہے کہ رو رو کر کہتے ہیں مولا ابو حنیفہ بخشا گیا تو تعجب کی بات ہوگی۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ جن کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، جن کے پلے کوئی نیک عمل نہیں، جن کے پاس 5 وقت کی فرضی نماز بھی نہیں، رمضان کے روزوں کا بھی حق ادا جو نہیں کر رہے، جو رب کے حضور جن کی جبینوں کو ابھی تک لذت سجدہ نصیب نہیں ہوئی، جن کی آنکھوں کو اشک ندامت نصیب نہیں ہوئے، جن کی زبانوں کو ابھی تک رب کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں نصیب نہیں ہوئی، دنیا میں کھوئے ہوئے
حاضرین محترم سوچنا ہوگا کہ ہم آخر کس امید پر بیٹھے ہیں، کس آس پر اپنی بخشش کی اور مغفرت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ آؤ اگر اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو، قیامت کو، قبر کو سنوارنا ہے تو اسے سنوارنے کے لیے دل دنیا سے ہٹانا ہوگا، توجہ اس دنیا کی رنگینیوں سے ایک لمحے کے لیے ہٹا کر آخرت کی طرف مبذول کرنا ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن مجید بار بار ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تم اس دنیا پر اتنے کانے راضی اور اس دنیا کے اتنے پجاری کیوں بن گئے؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت کو چھوڑ کر تم اس دنیا پر راضی کیسے ہو گئے؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، فرمایا یہ دنیا کی متاع، یہ دنیا کے مال و اسباب، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی راحتیں، سب کچھ فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم، قلیل ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، کچھ بھی نہیں۔ لہذا آئیے اپنے اندر حسن عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے، اپنے احوال کو بدلنے کے لیے، اپنے کردار کو بدلنے کے لیے چاہتے ہیں کہ دھیان اللہ کی طرف ہو، چاہتے ہیں کہ دل عبادت میں لگے، چاہتے ہیں کہ رشوت چھوٹ جائے، چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے کنارہ کش ہو جائے، چاہتے ہیں کہ غیبت سے، حسد سے، اناد سے، بغض سے، تمسخر سے، ہر قسم کی برائیوں سے دل پاک ہو جائے، دل اللہ کی یاد، اس کی محبت کی آباد گاہ بن جائے۔ تو حاضرین محترم، دلوں کی پاکیزگی اور اعمال کی اصلاح کا ایک ہی ضابطہ اور ایک ہی راستہ قرآن نے بتایا ہے، خلق الموت والحیات، پہلے موت پھر حیات۔ جب تک حیات پہلے رہے گی تب تک ہم لاکھ کوششیں بھی کر لیں، اس معاشرے اور اس ماحول کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آئیے اگر اپنے ماحول میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اس سوسائٹی کو بدلنا چاہیں، احوال کی اصلاح چاہیں، تو اس اصلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے قبر کی پہلی رات رکھیں، آخرت کے اس لرزہ پر اندام تڑپا دینے والے ان مناظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اللہ کے بارگاہ کی حاضری، اس کی بارگاہ کا عدل اور قیامت کے دن کا حساب کتاب، جزا سزا، جب تک وہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گی، یقیناً پھر کوئی قدم غلط راستے پر نہیں اٹھے گا۔ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی قبر کی تاریک رات ہو، بھلا اس کا دل دنیا کی روشنیوں اور رنگینیوں میں لگ سکے گا؟ جس کی نگاہوں کے سامنے آخرت کا، حشر کا منظر ہو، پھر وہ جھوٹ بولے، پھر وہ کسی کا مذاق اڑائے، پھر وہ کسی کا کو برا بھلا کہے، پھر وہ کسی کے ساتھ حسد، اناد، غیبت، بغض، چغلی، یہ ساری بیماریاں اس لیے ہیں کہ ہمارا دھیان ادھر نہیں، ہماری ساری توجہ کا مرکز دنیا ہے۔ آؤ اس دنیا سے تائب ہو کر اپنا دل آخرت کے ساتھ لگا لیں، اور یہ مہینہ جو خاص اللہ کی رحمتوں کا، عنایتوں کا، نوازشات کا مہینہ ہے، یہ عشرہ جو اس کی رحمت کا عشرہ ہے، آگے پھر مغفرت کا ہے، پھر دوزخ سے آزادی کا ہے۔ آؤ اس ماہ مقدس کے ان مبارک عشروں میں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، بخشش کے، جہنم سے آزادی کے مستحق بن جائیں، اور بنیں گے کب؟ جب اپنا دھیان دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کریں گے۔ اس مقصد کے لیے یہ ہفت روزہ دروس قرآن مجید کا انعقاد، تاکہ چند لمحے ہم فجر کے بعد کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی اس نشست میں بیٹھ کر، دنیا کی فکر تو 24 گھنٹے 12 مہینے کر رہے ہیں، اس پاک مہینے میں کچھ لمحے بیٹھ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے احوال کو بدلنے کی، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اس سلسلے کی آج
بحمداللہ تعالی پہلی کڑی ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ 7 دن تک یہ سلسلہ اللہ کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے یہ جاری رہے گا۔ آپ احباب جو در جو پوری محبت سے، یکسوئی سے فجر کی نماز پڑھتے ہی یہاں نہ صرف خود تشریف لائیں بلکہ ہر روز اپنے ساتھ اعزا اقارب، بیوی، بچے، بہنیں، بھائی، بزرگ، چھوٹے بڑے سب کو لے کر اس میدان میں جمع ہوں، اور جب چلیں تو حشر کے میدان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے چلیں۔ اس لمحے کا تصور کریں کہ جب قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، بس اس خیال کو پختہ کرنے کے لیے گھر سے اپنے اہل و عیال کو لے کر اس میدان کی طرف چلیں، اس خیال سے، اس سوچ سے کہ یہ چند لمحے ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے جا رہے ہیں، اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو سنوارنے جا رہے ہیں، اپنے اندر سوئے ہوئے احساس کو جگانے جا رہے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے جا رہے ہیں، رب کو منانے جا رہے ہیں، قرآن سے اپنا ربط قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر روز ضروری ہماری زندگی سے متعلقہ موضوعات پر انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ احباب یہ 7 دن خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو کم سے کم، آج آپ اگر اکیلے آئے تو کل اپنے ساتھ ایک فرد کو تو لا سکتے ہیں جی، کم سے کم ایک فرد، 2 افراد کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ یہ پیغام ہر فرد بشر تک پہنچے، حضور کی پوری امت تک پہنچے۔ یہ 7 دن آپ کے خالص اللہ کے لیے گزرے، اور پھر آخری پیغام کے طور پر کہ یہ 7 دن تو یہاں آپ فکر آخرت کے لیے گزاریں، اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے، اور پھر آخری جب عشرہ آئے اس ماہ مبارک کا، عشرہ اعتکاف، تو پھر 10 دنوں کے لیے آپ کی تعلیم و تربیت کا ایک حسین اہتمام منہاج القرآن کے مرکز پر لاہور میں کیا گیا ہے، جس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے 10 دن آ کر اللہ کے گھر میں معتکف ہوتے ہیں، اور جہاں پھر ہر روز مخصوص ٹائم نہیں، کیونکہ وہ سارے 10 دن ہیں ہی اللہ کے لیے، تو 3-3، 4-4 گھنٹوں کی طویل نشستیں ہوتی ہیں جن میں قرآن مجید کا درس ہے، تصوف کا، طریقت کا، حضور کی سنت کا، سیرت کا، حدیث کا درس، تو ان دروس میں اور رات کی شب بیداریاں، اجتماعی ذکر کے حلقے، اور پھر مل کر ہزاروں لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ آئیے یہ 7 دن یہاں اور 10 دن وہاں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ مل کے ہم اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، تیرے پاک نام تے جڑی محفل سجائی گئی ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ یا رب العالمین، عوام نو جلدی جلدی آنے دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تحریک منہاج القرآن و ثابت قدمی استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنی پاک خوبصورتی دے پردے وچ ڈھانپ لئی، اے مخفی طور پر ایتے کرنے والے ساری مخفی طور پر لائے دستگیری فرمائے۔ یا رب العالمین، تیرے حضور حاضر ہاں، اپنے پیارے محبوب دے صدقے پاک ہر طرح ہی رحمت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، اپنا فضل و احسان عطا فرمائے، ہر طرح مہربانی نوازشاں عطا فرمائے۔ یا اللہ، تیرے پاک نام دی تحریک اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ ڈاکٹر صاحب طاہر قاری صاحب صحت معاملہ کاج عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ان کی زندگی نو طویل زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ، دین اسلام کی خدمت بڑی اچھی کر رہے ہیں، انہاں تے ہر طرح ہی کرم اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔